سنی تحریک کے ملتان کے قائد جناب ڈاکٹر عمران مصطفیٰ صاحب تشریف لائے، محترم جناب زاہد بلال قریشی صاحب جو ممبر ہیں ضلع یمن کمیٹی کے، آپ تشریف لائے، اور سنی تحریک ہی کے دوسرے رہنما جناب خواجہ محمد ندیم مدنی صاحب تشریف لائے۔ محترم حضرات، اب میں خطاب کے لیے استدعا کروں گا قائد اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکات ملالیہ کے لخت جگر، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید محمد سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ سے کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ آپ حضرات اللہ رسول کا نام بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان کرم حضور غزالی زمان، فیضان کرم حضور امام اہل سنت۔ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج ہم اس خوبصورت بابرکت محفل میں سب موجود ہیں۔ میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا، بات کو مختصر رکھوں گا، کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی باتیں کر سکوں جس سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا گیا کہ اس نے تخلیق فرمایا زندگی کو اور موت کو ہماری آزمائش لینے کے لیے، ہمارا امتحان لینے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا فرمایا موت کو اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے کون ہے بہترین عمل میں۔ پتہ چلا کہ موت کا مقصد ہے انسان کی آزمائش لینا، امتحان لینا۔ موت جب واقع ہوتی ہے اس کے بعد بندہ جب قبر میں جاتا ہے، وہاں اس سے سوال و جوابات ہوتے ہیں، امتحان کا مرحلہ آتا ہے۔ امتحان سے پہلے ہوتا ہے تیاری کا مرحلہ۔ پتہ چلا کہ پیدائش سے لے کے موت تک یہ وقت ہے ہمارا تیاری کا۔ اس میں گویا کہہ لیں کہ ہمیں سلیبس دے دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، قرآن ہماری ہدایت کے لیے پیش کر دیا، اس سے ہمیں احکامات ملے، کیا عمل کرو گے تو جزا ملے گی، کیا عمل کرو گے تو سزا۔ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ خود عمل کر کے دکھائیں کہ کیا عمل کیسے کرنا ہے، اور ان کی ہدایات کے ذریعے ہمارے پاس حدیث بھی آ گئی اور سنت بھی۔ اب یہ تیاری کا مرحلہ ہے، اس میں ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے، ہمارے پاس یوں کہہ لیں مٹیریل سارا ہے، لیکن اللہ تبارک کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انسان کتنا کمزور ہے، انسان کتنے آسانی سے بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ سے رابطہ، اپنے آپ سے تعلق اس کو نہیں توڑا، اور انسان کو گویا فرمایا تمہارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اچھا، ہم بھی عجیب لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ امتحان کا وقت ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے سوالات کیا کیے جائیں گے، لیکن ہم عجیب لوگ ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو مانگتے ہیں پیسہ، مال، دولت، اولاد، طاقت، اقتدار،
یہ چیزیں جو ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی بلکہ شاید دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گی، ہم یہ چیزیں مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تم جو اپنے خواہشات میرے سے مانگنا چاہتے ہو وہ مانگو، لیکن میں بھی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں میرے سے مانگو، یہ تمہارے لیے آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے۔ ان چیزوں میں سے سب سے پہلی کون سی ہے؟ وہ ہے ہدایت۔ اگر انسان کے پاس ہدایت نہ ہو تو کوئی عمل کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے اعمال ضائع۔ تو ہدایت سب سے ضروری چیز ہے انسان کے لیے، اور اس کی اہمیت ہمارے لیے اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک دعا پیش کی، ایک ہمیں سلیقہ سکھایا اپنے سے مانگنے کا، اور اس کو یوں عام کیا کہ جب بھی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پر چلا۔ اچھا، سیدھے راہ پر چلنے کی ہم نے دعا تو کر لی، لیکن میرے جیسے بندے کے دماغ میں کچھ سوالات آئے۔ عام طور پر ہم اس دنیا کی بات کریں، کہیں سفر طے کرنا ہو تو اس کے لیے ہمارے لیے کچھ ریکوائرمنٹس، کچھ تفصیل ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہاں سفر شروع ہوا، کہاں ختم ہوا، ہماری منزل کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس قسم کا سفر ہے۔ اگر ریگستان سے گزرنا ہے تو اس کے حساب سے ہم نے پہننا اوڑھنے کی تیاری کرنی ہوگی، ہم نے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوگا، ہم نے سواری کا بھی انتظام کرنا ہوگا، اور اگر پہاڑی علاقے سے گزرنا ہے تو اسی انداز سے پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، مختلف ضروریات کا انتظام کرنا ہوگا۔ ہمیں ساتھ ساتھ نشانیاں بھی بتا دی جاتی ہیں، وہ نشانی یاد رکھنا، وہاں سے مڑنا ہے، وہ درخت ہے، وہاں سے پہاڑی نظر آتی ہے، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تم بھٹک نہ جاؤ، اپنی منزل پہ خیریت سے پہنچ جاؤ۔ اگر ہم بات کرتے ہیں صراط المستقیم کی، اس کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اللہ نے فرمایا الف لام را، یہ کتاب ہے، اسے ہم نے آپ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے اجالے میں لائیں، ان کے رب کی توفیق